یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطا میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، آپ نے فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو۔ اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی۔ ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا۔ اب قیلا کہا گیا، سوال کیا گیا، افرأیتا کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قال، فرمایا حضور نے، غور سے سنیے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت ہو، اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو ما تقول فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، یہ تو دوہرا جرم ہو گیا۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ البتہ کسی میں کوئی برائی ہے، خرابی ہے، نقص ہے تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ تو اس اعتبار سے غیبت کی جو برائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے یہ شے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کورسز کا ڈنر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگویں ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، شادی کا کہیں پر مجمع لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب 3 آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے، اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت ہے۔ تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا، اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی، تمہیں بہت برا لگا۔ سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بغیر کسی ربط کے تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر کے قابل نہیں ہے، آپ ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، پڑا مردہ ہے، آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہیں اس کی بوٹی اڑا لیں۔ اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے پر۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ ہے۔ اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے۔ آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر۔ اگر وہ ہوتا اور بات کرتے، اور یہ چیز پسندیدہ ہے، اگر آپ پبلک کے اندر اس کے منہ پر کہیے بات تو معلوم ہوگا، بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا کوئی عیب ہے، علیحدگی میں جا کر بتاؤ، بھائی تمہارے اندر مجھے یہ نقص نظر آ رہا ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، مجھے تم سے کوئی قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ یہ نہایت پسندیدہ بات ہے۔ اس کو کہا گیا المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھتے رہے، یہاں کوئی داغ لگا ہوا، دھبا لگا ہوا، آپ اسے دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر مطلع کر دے، لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر۔